الدین الخالص۔ سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے بھی پہلے جو احباب اور جو اخوان ہمارے بائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو یہ ایک اسلامی مجلس کے ادب کے مطابق ہو جائے، اور اس سے بولنے والا بھی، بیان کرنے والا بھی پورے انہماک کے ساتھ، پورے لگن اور توجہ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی میں وعدے کرتا چلوں کہ کھڑے ہو کر سننے میں آپ کو ثواب زیادہ ملنے والا نہیں ہے، بیٹھ کر سنیے، آرام سے رہیے، اور جو باتیں بیان کی جائے ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے، ہم اور آپ اس دنیا میں اس بات سے اور اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارا جسم بنایا، ہمارا بدن بنایا، تو اس جسم میں، اس بدن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کو ایک خاص اہمیت اور خاص مقام دیا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اگر دل آپ کا اور ہمارا صحیح ہے تو ہمارے سارے اعضائے جسمانی صحیح طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے، دل کے اندر کوئی بیماری پنپنے لگے، دل کے اندر کوئی بیماری گھر کر لے، تو اس کے بعد دیمک کی طرح آپ کا پورا جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، اور وہی جسم جو ایک وقت مضبوط اور توانا تھا، وہی جسم دیکھتے دیکھتے کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ بات جسمانی حساب سے مسلم تھی، جسمانی اعتبار سے یہ بات اپروفڈ تھی، ثابت شدہ تھی کہ دنیاوی قانون کے مطابق، دنیاوی عقل و فہم کے مطابق انسان کے جسم میں دل کا بڑا اونچا مقام ہے، دل کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو اسلامی شریعت اور اسلامی قانون میں مزید پختہ اور مزید مضبوط کر دیا، اور یہ بیان کر دیا کہ اگر جسمانی حساب سے دل کو اہمیت اور مقام حاصل ہے تو روحانی حساب سے دل کو اہمیت اور مقام اس سے کہیں زیادہ حاصل ہے۔ یعنی اگر جسمانی حساب سے آپ کا دل خراب ہو گیا تو آپ کو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر دینی دنیاوی حساب سے آپ کے دل میں کچھ خرابی ہو گئی تو پورے زندگی آپ کو دوا کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو روحانی حساب سے بھی آپ یہ بات جان لیں کہ اگر آپ کے دل میں روحانیت باقی نہیں رہی، اگر آپ کے دل میں روحانیت ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو اس کا علاج کرانا پڑے گا، ورنہ سارا دین، سارا کام، سارا عمل آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، حشر و نشر کا ذکر کیا گیا، جنت و جہنم کا بیان کیا گیا۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، قیامت کا دن معمولی نہیں ہے، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن مال و اولاد کچھ کام آنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ باپ اپنے بیٹوں سے، بیٹا باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال و اولاد کام آنے والے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ تب کیسے انسان بچے گا، کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس بندے کے جس کے پاس سلیم ہو، دل، قلب سلیم ہو، جس کے پاس محفوظ صاف ستھرا دل ہو۔
اگر صاف ستھرا دل ہے تو ممکن ہے کہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہو جائے. اگر صاف دل ہے تو ممکن ہے کہ انسان قیامت کے دن جب مال و اولاد بھی کام آنے والے نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اس دن بھی انسان کامیاب ہو جائے. اور اسی لیے اگر دل انسان کا خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا. اس لیے کہ دل یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دل یہ ایمان کا مرکز ہے. یہ دل یہ ایمان کا مرکز ہے. ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ایمان محسوس کی جانے والی چیز ہے. اور اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ دل ہے. یہ دل یہ اعمال کی اصل ہے. یہ دل یہ ایمان کا مرکز و محور ہے. یہ دل آپ کے عمل کی اصل ہے. دلوں کا عمل یہی اصل ہے. اعمال القلوب ہی سے سارے عمل پنپتے ہیں. اگر اعمال القلوب اور دلوں کے عمل بیکار ہو گئے تو آپ کے سارے عمل بیکار ہو گئے. اللہ کے آپ کے سارے عمل بیکار ہو گئے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں سے جہنم بھرا جائے گا، جن لوگوں سے جہنم کو بھرا جائے گا. جہنم کے لیے بھی اللہ نے مخلوق پیدا کیے کہ ان لوگوں کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اور کیا اوصاف کیا، ان کے اندر کمیاں کیا ہوں گی، کیوں یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، اور ان انسانوں اور جناتوں سے ہم جہنم کو بھریں گے. ان انسانوں اور جناتوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم سے ان انسانوں سے ہی جہنم کو بھر دیا جائے گا. کیا کیسے لوگ ہوں گے یہ؟ اللہ نے فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہوں گے جن دلوں سے یہ سمجھیں گے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جن آنکھوں سے نگاہ بصیرت چھین لی جائے گی. ان کے دل ایسے ہوں گے جن دلوں سے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت چھین لی جائے گی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہوں گے جن کان سے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات کو سن کر اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. ان کے کان ایسے ہوں گے جن کانوں سے وہ اللہ کے فرامین، اللہ کے احکام کو نہیں سن پائیں گے. اگر سنیں گے بھی تو وہ احکام، وہ باتیں ان کے دلوں تک نہیں اتریں گی. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپائے نہیں بلکہ چوپائے سے بدتر ہوں گے. یہ لوگ جن کے دل ہے لیکن وہ دلوں سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے کان ہے لیکن ان کانوں سے وہ اللہ کے احکام اور اس کے فرامین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ لوگ چوپایوں سے بھی گئے گزرے، یہ لوگ چوپایوں سے بھی گئے گزرے. اور یہی لوگ در حقیقت یہی لوگ غافل ہیں، یہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم جن سے بھرا جائے گا ان کے اندر ایک کمی یہ ہوگی کہ ان کے دل میں فہم نہیں ہوگا. وہ دلوں سے ان کے دل میں اثر قبول کرنے کا مادہ نہیں ہوگا. یہ لمبی لمبی تقریریں، یہ واعظ و نصیحت کی محفلیں، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ ذکر و اذکار کی محفلیں سب بیکار ہے اگر آپ کا دل اور ضمیر بولتا ہو چکا ہے. اگر آپ کا دل اور ضمیر بولتا ہو چکا ہے تو یہ سب بیکار ہے. جب دل بیمار ہو جائے، دلوں کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری یہ کہ دل آپ کا اور ہمارا دل سخت ہو جائے، ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو جائے. اس لیے کہ دلوں کی سختی یہی بذات خود سب سے بڑی بیماری ہے. صحابہ اکرام کی جماعت، صحابہ اکرام کا دین و ایمان، صحابہ اکرام کا تقوی، صحابہ اکرام کی خشیت، اس کے باوجود صحابہ اکرام کے ایمان لائے ہوئے 4 سال کی مدت گزری تھی. صحابہ اکرام کی ایمان لائے ہوئے 4 سال کی مدت گزری تھی. 4 سال کے بعد ہی انہیں تنبیہ کی گئی. سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا جھنجھوڑ دینے والا یہ کلام ہے، اللہ کی آیت جھنجھوڑ دینے والی ہم سب کو. اللہ نے فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل
فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں کو مسلمان ہوئے 4 سال کی مدت گزری تھی. کتنی؟ 4 سال صرف. یا ہم روایتی مسلمان ہیں یا ہم ایک نسل سے دوسرے نسل میں ہمارا اسلام منتقل ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے ایمان کے عالم کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 4 سال گزرا تھا. اللہ نے کہا کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کے فرامین کے سامنے وہ جھک جائیں، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے، دلوں میں ان کے جسم میں کپکپی پیدا ہو جائے. الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ نے جو حق کو نازل کیا ہے، جس حق کو نازل کیا ہے، اس حق کے سامنے ہماری گردنیں جھک جائے، ہماری خواہشات جھک جائے، ہمارے جسم اس کے غلام ہو جائے کہ ابھی بھی وہ اس کا ابھی بھی ایسا وقت نہیں آیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ مسلمانوں، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں کتاب دی گئی تھی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. پھر اس کے بعد ایک مدت گزر گئی، ایک لمبا وقت جب گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. فقست قلوبهم، ان کے دل سختے پڑ گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور دلوں کی سختی کا عالم یہ ہوا، دلوں کے سختی کا انجام یہ ہوا کہ اکثر و بیشتر دین سے بھٹک گئے، اکثر و بیشتر نافرمان ہو گئے، اکثر و بیشتر نیکی اور اطاعت کے راستے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. یہاں صرف 4 سال کے بعد اس تنبیہ کی ضرورت پڑ گئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دل یہ سخت ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی آیات کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے ہمارے کانوں پہ اب کچھ اثر نہیں پڑتا. قرآن و سنت کی باتیں بیان کی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی ہمارے کان پر جو نہیں رینگ رہی. دیکھیے بزرگوں اور دوستوں، دلوں میں اگر روگ لگ جائے تو یہ لمبی لمبی تقریریں سب بیکار ہیں. علامہ ابن القیم کہتے تھے کہ دلوں کے روگ، دلوں کے سختی کی جو بیماری کی جو وجہ ہے، دلوں کے بیماری جب لگ جاتی تو انسان سے کے اندر کیا ظاہر ہوتا ہے. کہا کہ اذا قسى القلب قحطت العیون، اذا قسى القلب قحطت العیون، کہ جب دل سخت ہونے لگتا ہے تو آنکھیں سوکھ جاتی ہیں، آنکھوں سے پھر آنسو نہیں نکلتے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو جتنے بھی رونے والی رلانے والی رقاق کی حدیثیں بیان کی جائے، آخرت کا ذکر کیا جائے، جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا جائے، ان سے ساری چیزوں سے دل پر جنبش نہیں ہوتی، دلوں پر کچھ نہیں ہوتا. کہا کہ اذا قسى القلب قحطت العیون، جب دل سخت پڑ جاتا ہے تو آنکھیں سوکھ جاتی ہے، اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. اس کے بعد علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بیمار جس میں انسان کو اللہ نہ کرے کوئی موذی مرض لگ جائے، آپ اچھی سے اچھی غذا اسے کھلائیے، بڑھیا سے بڑھیا خوراک دیجیے اسے، لیکن جب جسم میں وہ بیماری لگ گئی ہے تو وہ خوراک نہیں لگتی ہے اسے. آدمی نحیف سے نحیفتر، لاگر سے لاگر ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں ایسی بیماری لگ رہی ہے کہ اب یہ غذا، یہ کھانا پینا یہ اثر نہیں کر رہا ہے. تو ایسے ہی جب دل میں روحانی طور سے بیماری لگ جاتی ہے تو لم تنجح بالمواعظ. یہ جملہ نوٹ کر لے کہ جب دلوں میں روحانی بیماری لگ جاتی ہے تو لم تنجح بالمواعظ. اس کے بعد واعظ و نصیحت سے وہ دل فائدہ نہیں اٹھاتا، واعظ و نصیحت سے وہ دل کامیاب نہیں ہوتا ہے. 5 گھنٹہ پوری رات تقریر سنتے، تقریر کی ایک بات لے کر ہم اپنے گھروں تک نہیں جاتے، ایک بات پر ہم عزم مصمم نہیں کرتے کہ کل سے یہ بات ہمارے زندگی میں نافذ ہوگی. اس لیے کہ جب دل روحانی طور سے بیمار ہو جاتا ہے تو لم تنجح بالمواعظ، اس کے بعد یہ واعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. اسی طرح جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس سے دوسری خرابی جو لازم آتی ہے کہ سارے لوگوں سے آپ کا تعلقات خراب ہو جاتا ہے، لوگوں سے آپ کا تعلقات خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تعلقات رکھنے کے لیے دلوں میں دوسرے کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے.
नबी से मुखातब होते हुए अल्लाह ने कहा था कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफद्दु मिन हौलिक। ऐ नबी, आप अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से नरम हैं लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नरम है। नबी की नरमी क्या वह कही जाए, नबी का आफो दरगुजर, नबी की रहमतें, ये पूरा मुस्तकिल मौजू है, मुस्तकिल टॉपिक है। अल्लाह ने कहा कि आप अल्लाह की रहमत से नरम है। वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफद्दु मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप सख्त दिल होते, सख्त मिजाज होते, बदजुबान होते, लनफद्दु मिन हौलिक, तो लोग आपको छोड़ देते। अगर कोई लोग आपके इर्द गिर्द है तो इसमें आपकी नरमी का बड़ा अमल दखल है। और अगर आपका दिल सख्त हो गया है तो सब आपको छोड़ देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अकेले रह जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अकेले रह जाएंगे। इसी तरह दिलों की सख्ती और दिलों की बीमारी और दिलों की दिल जब सख्त हो जाता है तो उससे यह भी लाजिम आता है कि आदमी दीन के रास्ते को छोड़ता चला जाता है। इसलिए कि जब उसे वाज़ो नसीहत उसके दिल पर असर अंदाजी नहीं हो रही है तो धीरे 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 वो दीन के रास्ते को छोड़ देता है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, यही वो लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला गुमराही पर है, खुल्लम खुल्ला गुमराही के रास्ते पर लगे हुए। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने वैल का लफ्ज इस्तेमाल किया। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सख्त दिलों के लिए, ऐसे सख्त दिलों के लिए जो ऐसे रोग से के रोगी है, जो ऐसे रोग के रोगी, उनके लिए जहन्नम है, उनके लिए वैल है, जहन्नम की वादी है कि जिनके सामने अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की आयात पढ़ने के बाद भी कुछ असर नहीं करती। फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम अन ज़िक्रिल्लाह, जिनके दिल अब आज अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की आयात के सामने भी अब नहीं झुक रहे, उनके लिए वैल है, उनके लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। ये तमहीद के बाद हम ये पूछते हैं कि ये इसका सबब क्या है? आज ऐसे कौन से काम हो रहे हैं, आज ऐसे कौन से काम हो रहे हैं जिन कामों की वजह से दिल सख्त पड़ा जा रहा है, या उससे पहले दिल सख्त हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी अलामतें क्या है? कौन से ऐसे काम हो कि हम ये कहें कि अब दिल सख्त हो गए? इसलिए कि जब दिल बीमार हो जाता है, आज दिलों की बीमारी अल्लाह ना करे किसी को लगे, किसी को दिल की जब बीमारी लग जाती है तो उसके बाद आदमी कहा जाता है, आदमी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, पूरा अलग से सेक्शन बना हुआ है हॉस्पिटल में, कार्डियो के पास जा रहा है दिल का इलाज कराने के लिए। तो कौन सी ऐसी बीमारी है कि अगर वो आपके जिस्म पर जाहिर होने लगे तब ये कहा जाए कि ये अब ये दिल, ये सिम्टम है, ये अलामत है इस बात की कि इस आदमी, ये दिल रूहानी तौर से बीमार हो चुका है, ये दिल रूहानी तौर से बीमार हो चुका है। इसके क्या सिम्टम्स है? सबसे बड़ा सिम्टम, सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ी अलामत दिलों की सख्ती के ये है कि आदमी इबादतें तो करे लेकिन उन इबादतों में उसे लज्जत न मिले, इबादतें तो करे लेकिन उन इबादतों में उसे लज्जत न मिले। आज मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारी मस्जिदें मुसल्लियान से खाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी मस्जिदें मुसल्लियान से खाली है, ऐसा नहीं है कि हम इबादतें नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह से खुल्लम खुल्ला तौर से दूर हैं, बल्कि हम इबादतें भी करते हैं, हमारी मस्जिदें भी आबाद हो रही है, लेकिन उस इबादत का जो असर होना चाहिए हमारे दिलों पर, हमारे तर्ज जिंदगी पर, आज वो नहीं है। इबादतें तो हो रही है लेकिन उन इबादतों में लज्जत नहीं है। जब इबादतें हो और उन इबादतों में लज्जत न मिले, जब गुनाहें और गुनाहें करने के बाद उससे मलाल न हो, गुनाहें हो और गुनाह करने के बाद आदमी को मलाल न हो, तो ये समझ लीजिए कि आपका दिल बीमार हो रहा है। यतीमों और बेवाओं की दास्तानें आपके सामने जिक्र की जाए, आपकी आंखें आप दीदा न हो, बेसहारों की बातें बयान की जाए, मिस्कीनों की दास्तानें, उनकी बेबसी को बयान किया जाए और आपकी आंखों में एक कतरा न आए, आपके दिल में जरा सी भी कपकपी न आए, आपका दिल जरा सा भी रंजीदा और कबीरा खातिर न हो, तो ये समझ लीजिए कि ये अलामत है, ये अलामत है, ये सिम्टम्स है कि आप अब रूहानी तौर से बीमार हो रहे हैं। अब आप रूहानी तौर से बीमार हो रहे हैं। या जहां ना मिस्कीनों की बातें सुनकर कुछ हो रहा है, न इबादतों में कोई लज्जत मिल रही है, न गुनाहें करने के बाद आपके कान पर जू रेंग रही है। अगर ऐसा हो जाए तो कान खड़ा कर लीजिए कि अब
یہ دل روحانی طور سے بیمار ہو رہا ہے، اور اب اگر ہم اسے ایسے ہی بیمار چھوڑ دیں گے تو یہ بیماری ایک ناسور بن جائے گی، اور اس کے بعد ہم لمبی لمبی نصیحتیں سنتے رہے، لمبی لمبی نصیحتیں سنتے رہے، وہ نصیحتیں لم تنجح بالمواعظ، لم تنجح بالمواعظ، یہ نصیحتیں ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے کون سے کام ہیں، ایسی کون سی گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے یہ دل بیمار ہو چلا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع کو بیان کرنا مناسب سمجھا ہے۔ رمضان کا موسم آ رہا ہے جو عنقریب 14-15 دن بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ رمضان میں ہم پورے مہینے سنتے رہیں گے خطبہ جمعہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہے، بیوی سے دور رہے، جائز خواہشات کو چھوڑ دیں، بلکہ کس کو اس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے، تمہارا دل اللہ کے خوف اور اس کے خشیت سے آباد ہو جائے۔ یہ خوف، یہ خشیت، یہ تقوی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ظاہر میں نماز پڑھنے سے آئے گا؟ یہ خوف اور خشیت کی جگہ یہ دل ہے۔ پیارے رسول نے 3 مرتبہ کہا تھا اشارہ کرتے ہوئے، آپ نے کہا کہ التقوی ہاں ہونا، مسلمانوں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، دل میں ہے تقوی۔ آپ نے کہا کہ التقوی یہاں ہے، لا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اور تقوی دل میں پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ برتن صاف ہو، وہ برتن صاف ہو۔ اللہ کے تقوی کے لیے اس زمین پر برتن ہے، اور ان برتنوں میں سب سے اچھا برتن نرم دل ہے جو جسم کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو نرم دل ہے یہی اللہ کا برتن ہے تقوی پیدا ہونے کے لیے۔ تو سب سے بڑا دل کو روگی بنانے والا عمل جو ہے وہ گناہیں ہیں، وہ عام گناہیں، اور ان گناہوں کے بعد گناہوں کی خطرناکی یہ ہے کہ گناہیں کرنے کے بعد گناہوں کا احساس ختم ہو جائے، گناہیں کرنے کے بعد گناہوں کا احساس ختم ہو جائے، آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ اگر انسان گناہ کرے اس کے بعد اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو گویا کہ ایمان زندہ ہے، ابھی دل میں زندگی باقی ہے۔ لیکن جب برائی ہو، برائی کرنے کے بعد کوئی ملال نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دل بیمار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، اور یہ زنگ ان کے اعمالوں نے لگایا ہے، ان کے اعمالوں نے ان کے دلوں پر مرچا لگا دیا ہے، زنگ لگا دیا ہے، زنگ آلود کر دیا ہے ان کے دلوں کو۔ اس لیے کہ آدم کی اولاد، ہم اور آپ جب ایک گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، ایک معمولی سا اسپاٹ، ایک معمولی سا دھبا ہمارے دل پر پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل صاف کر دیا جاتا ہے، صفائی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، کرتا رہتا ہے، کان پر جو نہیں رہتی ہے اس کے، حتی اصبح الران، تو یہی اسپاٹ، یہی چھوٹا سا دھبا کرتے کرتے پورے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، پورے دل پر مورچہ لگ جاتا ہے، اور پورے دل کو چھا جاتا ہے یہ مورچہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں ان کے دلوں کو زخمی کرنے والا، دلوں کو مورچہ لگانے والا ان کا عمل ہے، ان کے عمل کی وجہ سے یہ دل مورچہ ہو گیا، اس دل پر زنگ لگ گیا ہے، اس دل پر زنگ لگ گیا ان کے عمل کی وجہ سے۔ آج ہم کتنا بڑا بڑا کام کرتے ہیں، کتنی ہماری تنہائی کی تو بات ہی مت کیجیے، آج ہماری تنہائی کتنی گندی ہے، کتنی گندی ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتنا بڑا بڑا کام کرتے ہیں لیکن وہ کام ہمارے نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہو کر کہتے تھے کہ انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها من الموبقات في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ نبی کے زمانے میں آج جس کام کو تم کرتے ہو تم اسے بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو۔ بال کتنا باریک ہے؟
حضرت انس کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑا بڑا کام کرتے ہو اور تم ان کاموں کو بال سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہو، اس کی کوئی وزن نہیں دیتے اس کو. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم لوگ ان اعمال کو صحابہ اکرام کی جماعت نبی کے زمانے میں ان اعمال کو ہلاک کرنے والا عمل سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والا عمل سمجھتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد، اس عمل کو انجام دینے کے بعد یہ پہاڑ ہمارے اوپر کہیں گر نہ پڑے، یہ پہاڑ ہمارے اوپر کہیں گر نہ پڑے، ایسا نہ ہو جائے. مسلمانوں، سب سے بڑی بیماری یہ گناہیں جو دلوں کو زنگ آلود کر رہی ہے. اس کے بعد دوسری بیماری غفلت. ہم اور آپ، خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم لوگوں نے زندگی کو انجوائمنٹ کا دوسرا نام سمجھ رکھا ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ہونی چاہیے. ہم اور آپ اپنے حقیقی مقصد سے غافل ہیں، مقصد حیات سے غافل ہیں. یہ سانسوں کا سفر کیوں ہے؟ یہ سانسوں کا سفر کیوں ہے؟ یہ زندگی کی امانت اللہ نے کیوں دی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم کھائے پیئیں اور ایک اچھی اسٹیٹس کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس دنیا سے چلے جائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے ہمیں دیا تھا، اور آج ہم اور آپ اس مقصد سے غافل ہیں. سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اللہ نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ان کا حساب قریب ہے، ان کی موت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اسے لائٹلی لیتے ہیں، وہ اسے لائٹلی لیتے، ہلکے میں لیتے، اس پر کان نہیں دھرتے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، ان کے دل غافل ہیں. اور یاد کر لیں ایسے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یا تو موت کے فرشتے کی ضرورت ہے یا عذاب کے کوڑوں کی ضرورت ہے. یا تو موت کا فرشتہ جب انہیں آ کر ہلاتا ہے، یا موت کا فرشتہ جب انہیں آ کر ہلائے گا تب وہ بیدار ہوں گے، اور یا تو جب عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسنے لگے گا تب وہ بیدار ہوں گے. تو خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے عہد و پیمان کو مت توڑیے. اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو مت توڑیے، خاص طور سے وہ لوگ جو پریشانیوں میں ہیں. جب پریشان ہوتے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں. اے اللہ اگر تو میرا کاروبار سنوار دے گا، سدھار دے گا تو میں ایسا بن جاؤں گا. اے اللہ تو میرے عزت و وقار کی حفاظت کر لے گا تو میں نیکوکار بن جاؤں گا. اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح کر دے گا تو میں تیرا بندہ بن جاؤں گا. لیکن جب اللہ سارے ان کے کام کو ان کے دعاؤں کے مطابق کر دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے جب وہ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہم ان پر لعنت برساتے اور ان کے دلوں کو ہم سخت کر دیتے. سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں لَإِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اگر تو مجھے دے گا، اپنے فضل سے نواز دے گا، مجھے مالدار بنا دے گا تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو اللہ ہم صدقہ و خیرات کریں گے، صرف صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، ہم نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ دے دیتا ہے، اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا، بخلے کرنے لگتے، اعراض کرنے لگتے، کہتے پیسہ یہ ہماری ذاتی صلاحیت تھی، ہمیں اللہ نے ایسا ہنر دیا تھا کہ ہم نے اپنے کاروبار کو بچا لیا، ہماری اولاد کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ آج وہ پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کر رہا ہے. جب وہ ان لوگوں نے وعدہ کو توڑ دیا، اللہ نے کہا کہ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور یہ نفاق اور یہ دلوں کی سختی، دلوں کی بیماری اس دن تک رہے گی جس دن تک یہ اللہ سے ملاقات نہ کر لیں. اس لیے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو نہ توڑیے، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو یاد رکھیے اور اللہ سے کیے گئے وعدوں کے مطابق زندگی گزاریے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، سب سے بڑا علاج یہ کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں.
ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنے. یہ سوچے کہ یہ زندگی یہ چند روزہ ہے, یہ زندگی یہ چند روزہ ہے, اس کے بعد آنکھیں بند ہوگی اور سارے کیے ہوئے کاموں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور اس کے علاج کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قبرستان جائیں, قبروں کی زیارت کریں, لیکن صرف 15 شعبان کو نہیں, بلکہ ہمیں نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ. مسلمانوں قبرستان کی زیارت کرو, اس لیے کہ قبرستان کی زیارت یہ تمہیں آخرت کو یاد دلاتی ہے. ذرا تنہائی میں قبروں کے بیچ میں جائے, جا کر سوچے کہ اسی جگہ پر کل ہمیں بھی آنا ہے, اور اس جگہ پر آج ایسے ایسے لوگ دفن ہیں کل جن کے عزت و وقار کی توتی بولا کرتی تھی, جن کے گاڑیوں و بنگلوں کا شہرت تھی, جن کے گاڑیوں و بنگلوں کا چرچا تھا, جن کے عزت کا بڑا واویلا تھا, جن کے مال و دولت کی بڑی شہرت تھی, آج وہ اس قبر میں مدفون ہیں. جاؤ, جا کر دیکھو اور سوچو کہ آج وہ قبروں میں مدفون ہیں. آج عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے اس دن چیخ چیخ کر کہیں گے کہ رب ارجعون, اے میرے رب مجھے لوٹا دے, اے میرے رب مجھے لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترک, لوٹا دے, کاش کہ میں شاید کہ میں جا کر دوبارہ نیک عمل کروں. اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. ایسا نہیں ہو سکتا, مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ صرف زبانی دعوے ہیں, یہ صرف کہانی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آئے گا. مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ عمل کی مہلت صرف یہاں ہے دنیا میں. تو رب ارجعون کہنے کی نوبت نہ آئے, بلکہ آج اور ابھی سے اپنے زندگی میں انقلاب برپا کیجیے. اور اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو آخری بات, ذرا ان لوگوں کے قریب جائیے جو لوگ موت کی آخری سانسیں لے رہے ہیں, جو لوگ احتضار کی کیفیت میں, جن کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. آپ دیکھیے کس طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, کس طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے وہ دنیا سے جا رہا ہے. بے بسی کا عالم یہ کہ سب اس کے اعزا و اقربا, اس کا مال, اس کی اولاد سب سامنے ہے, لیکن کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من واق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. جب پنڈلیاں پنڈلی سے مل جائیں اس وقت گمان بندہ کر لے گا, سب گمان کر لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. کہا جائے گا وقیل من راق, کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو جھاڑ پھونک کرے. یعنی لوگ آخری حربہ تک استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن وہ جدائی کا وقت ہوگا جہاں آنکھیں بند ہونے کے بعد جب یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد عمل کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ذرا ہاسپٹلوں میں جائے, جو موذی امراض کے لیے, بڑے بڑے مرضوں کے لیے جو ہاسپٹل بنایا گیا ہے, کینسر کے مریض جہاں بیماری سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے پلکے بچھائے ہوئے کہ کوئی آئے اور آ کر انہیں تسلی کے دو بول ان کے سامنے بول دے. ذرا جائیں, جا کر دیکھیں کہ کس طرح بے بسی کی زندگی گزر رہی ہے ان کی, کس طرح بے بسی کی زندگی گزر رہی ہے. اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے تو ان لوگوں کے پاس جائیں جو آج بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو مرنے کے قریب ہیں. اور آخری بات, نبی کیوں نہ حدیث کو پڑھیے. اگر موقع ملے تو نبی کیوں نہ حدیث کو پڑھیے, جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب الرقاق کے نام سے قائم کیا ہے. پورا چیپٹر ہے, پورا باب ہے کتاب الرقاق کے نام سے, جو دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں. اگر موقع لگے ترجمہ کی کتابیں, بخاری ہو مسلم ہو, صحیح بخاری کی کھولیے اور کتاب الرقاق کی حدیثیں پڑھیے, دیکھیے آپ کے دل پر وہ اثر انداز ہوتی ہے نہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف, اپنی خشیت پیدا کر دے. بار الہ تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے. بار الہ ان جلسہ کو, ان اجلاسوں کو, ان واعظ و نصیحتوں کو ہمارے دلوں پر اثر کرنے والا بنا دے. بار الہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے. بار الہ ہم نے جو بھی کہا ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے, سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے, تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.